سورہ آل عمران کی آیات مقدسہ اس وقت کی نشست میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی توہین کی اور جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہم السلام کے جان نشینوں کو بھی قتل کیا، ان کو اللہ پاک نے دردناک عذاب کی، خوفناک عذاب کی خبر دینے کا کہا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے دنیا کے اعمال جو کچھ انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھائیاں یا بھلائیاں کی ہیں، فرمایا وہ سب کے سب ان کے اعمال تباہ ہو گئے، سب کے سب اعمال برباد اور ضائع ہو گئے۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کے دو حصے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کے بھی دو حصے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا پہلا حصہ وہ یہود کے حالات سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ مسلمانوں کو دیے جانے والے احکام اور مسلمانوں کو دی جانے والی نواہی کا بیان ہے، یعنی مسلمانوں کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران بھی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں نصارہ کے حالات اور ان کی تاریخ کو ذکر فرمایا اور دوسرے حصے میں مسلمانوں کو دیے جانے والے احکام کا بیان ہے۔ اس طرح سے ان دونوں صورتوں میں آپس میں گہری مناسبت ہے۔ سورۃ البقرہ کا پہلا حصہ یہود کی تاریخ پر مشتمل اور سورہ آل عمران کا پہلا حصہ نصارہ کی تاریخ پر مشتمل ہے، اور دونوں صورتوں کے دوسرے حصے میں امت مسلمہ کو احکامات دیے گئے، ان احکامات کا بیان ہے۔ سورۃ البقرہ کے پہلے حصے میں یہودیوں کی جو تاریخ ذکر کی گئی ہے، یہود کی 2000 سالہ تاریخ ہے، اور ان کی تاریخ کی ابتدا دو نبیوں سے ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ گویا کہ دو نبیوں سے تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ امت بحیثیت امت اور بحیثیت ایک مسلم قوم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دنیا پر ظاہر ہوئی۔ پھر ان کا تسلسل چلتا رہا اور بیچ میں اللہ پاک کی جانب سے بے شمار انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، یہاں تک کہ اختتام بھی دو نبیوں پر ہوتا ہے۔ اختتام میں حضرت زکریا علیہ السلام باپ ہیں اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ آغاز میں ایک رسول ایک نبی، اختتام میں ایک رسول ایک نبی۔ آغاز میں موسیٰ علیہ السلام رسول ہے، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ ہارون علیہ السلام نبی ہیں، وہ ان کے تابع ہیں۔ نئی شریعت، نئے احکام ان کو نہیں دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ہی پیروکار ہیں۔ ادھر اختتام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں اور صاحب کتاب ہیں، انہیں کتاب دی گئی ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ بحیثیت نبی کے وہاں ہیں۔ تو گویا کہ آغاز بھی دو نبیوں سے ہے، اختتام بھی دو نبیوں سے ہے، تو یہ 2000 سالہ ان کی تاریخ ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر پہلے حصے میں جو مضامین اللہ نے ذکر کیے، اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا آپ ذوق شوق رکھتے ہوں اور آپ اگر قرآن کریم کی تلاوت کا تسلسل رکھتے ہوں، تو پہلے پارے کے اندر سورۃ البقرہ میں لفظ یا بنی اسرائیل 3 مرتبہ دہرایا گیا۔ یا بنی اسرائیل،
اے اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کی اولاد یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو لفظ پہلا جو سب سے پہلے رکوع میں یا بنی اسرائیل کا لفظ آیا ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے 5ویں رکوع کے اندر ان کو احکامات جو دیے تھے ان احکامات کا خلاصہ ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد 6 رکوع سے لے کر 19ویں رکوع تک آگے جو یا بنی اسرائیل ہے اور پارے کے ختم ہونے تک جو لفظ یا بنی اسرائیل آیا ہے، اس میں یہود کی اخلاقی پستیوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ 6 رکوع سے لے کر 14 نمبر رکوع تک یہ تسلسل کے ساتھ جو بیان ہے وہ ان کی بد اخلاقیوں کا اور ان کی دھوکہ بازی کا اور ان کے فریب کا اور ان کی پستی کا اور ان کی ذلت کا، گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان رکوعوں کے اندر ان کی 36 بیماریوں کو ذکر فرمایا۔ 36 اخلاقی روحانی بیماریوں کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور یہ 36 بیماریاں، یہ اخلاقی اور روحانی بیماریاں ذکر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ اب یہ قوم دنیا کے اندر بحیثیت حکمران کے اور بحیثیت امت کے جینے کا حق نہیں رکھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قوم کے اندر اس قدر پستیاں آ چکی ہیں، اخلاق کی پستی، مالی گراوٹ، مالی خیانت، علمی خیانت، دھوکہ دہی، انبیاء کا قتل اور انبیاء علیہ السلام کے جانشینوں کا قتل اور اللہ کی کتاب کا استہزاء اور مذاق اور اللہ کے احکام سے روگردانی کرنا اور اللہ پاک کے حکموں میں ہیلا سازی کرنا، جیسے کہ مچھلی کے شکار کرنے والوں نے ہیلا سازی کی، اللہ پاک کے احکام میں تعمق اور گہرائی کی طرف جانا اور بار بار سوال کرنا، جیسے بقرہ سے متعلق سوال کیا، اللہ کا حکم آیا گائے ذبح کرو، کیسی ہونی چاہیے، کس قسم کی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، عمر کیسی ہونی چاہیے، کرتے 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 اس حکم کو پورا کرتے ہوئے 40 سال لگ گئے۔ قساوت قلبی کا یہ حال، دل کی سختی کا یہ حال قرآن کریم بیان کرتا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہ ان ظالموں کے دل باوجود اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں دیکھنے کے، ایک کھلی نشانی اللہ کی قدرت کی دیکھی، ایک شخص قتل ہو گیا اور کسی نے مال کی طمع اور لالچ میں اسے قتل کیا، قاتل پتہ نہیں ہے قاتل کون ہے، ظالموں نے بجائے اس کے کہ قاتل تلاش کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر الزام تھوپ دیا کہ انہوں نے قتل کی۔ اسی زمانے میں بقرہ انہوں نے گائے ذبح کر دی، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ قاتل پتہ کرنے کا حل یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس مقتول کے جسم کا بعض حصہ اس گائے کے جسم کے ساتھ لگاؤ، یہ زندہ ہوگا۔ یہ منظر انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا، مردہ وہ زندہ ہوا، اس نے اپنا قاتل بتلایا اور پھر واپس وہ مر گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس طرح سے ہم نے آپ کو اپنی قدرت کی کھلی نشانی دکھائی ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، یوں اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ اور اسی طرح سے کہا اس کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، اور بعض پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی رسنے لگتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے اوپر سے لڑک کر گر کر نیچے آ جاتے ہیں۔ لیکن یہودیوں سے کہا گیا کہ تمہارے دل اتنے پتھر ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے، تمہارے دل کے اندر رحم نہیں رہا، تمہارے دل کے اندر مہربانی کا تصور نہیں رہا، تمہارے دلوں میں اللہ پاک کی رحمت اور تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف اور تمہارے دلوں میں اپنے نبیوں کی عظمت نہ رہی۔
اور پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی افتطمعون ان یؤمنوا لکم. بڑی پیاری بات ہے سننے کی. ان کی روحانی، اخلاقی، مالی اور علمی یہ سب خیانتیں بیان کرنے کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ افتؤمنون ان یؤمنوا لکم. اے مسلمانوں کیا تم اس بات کی طمع اور امید رکھتے ہو کہ یہ تمہیں دنیا میں تسلیم کریں گے؟ یہ تمہارے نبی کو مانیں گے؟ یہ تمہاری کتاب پر ایمان لائیں گے؟ ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں کوئی نرم گوشہ ہوگا؟ قطعاً نہیں ہوگا. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اس لیے کہ ان کے مذہبی رہنما، مذہبی پیشواؤں کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب تورات کے اندر دڑا دڑ تبدیلیاں کرتے تھے. جہاں پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق تورات میں کوئی پیشن گوئی آئی ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت پر انہیں ایمان لانے کا تورات میں کہا گیا، وہ جگہ انہوں نے مٹا دی. اور جب ان سے کوئی پوچھتا کہ بھئی تمہاری کتاب میں تو آیا ہے، تمہاری کتاب میں تو نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو ایمان لانے کا کہا گیا، کہتے ہیں کھولو کتاب، کہاں ہے؟ ہر مذہبی رہنما اور پیشوا نے اپنی کتاب اپنے ہاتھوں سے گھڑی ہوئی، لکھی ہوئی اپنے پاس رکھی ہوئی ہوتی تھی اور وہ دکھاتا تھا. اور قرآن کریم اسے یوں بیان کرتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا أَمَانِي. ان کے پاس مذہب، ان کے پاس دین کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اور تباہ ہیں وہ لوگ جو تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے تورات کو لکھ کر مال کمایا، جو مال حاصل کیا اور یہ کہتے ہیں لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں صرف آگ چند دن چھوئے گی، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی اس کے نتیجے میں چند دن ہمیں آگ چھوئے گی. اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ ان سے پوچھئے اَأَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ٹھہرایا ہوا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ تم نے کوئی وعدہ ٹھہرایا ہوا ہے کہ اللہ پاک اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے. پھر قرآن سوال کرتا ہے ان سے پوچھئے کہ اگر ایمان ہے تو پھر پوچھئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اللہ کے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ بار بار قرآن ان کی اس برائی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، قتل انبیاء، انبیاء کا قتل. اور پھر سورہ آل عمران میں یہاں پر اصل موضوع سخن تو میں نے عرض کیا تھا نصارہ کی طرف ہے، لیکن پھر بھی یہود کے حالات بھی سورہ آل عمران میں بھی ذکر فرمائے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا انکار کرتے ہیں، اور ویقتلون النبیین، جو نبیوں کو قتل کرتے رہے اور نبیوں کے قتل پر خوش ہیں، اور اسی طرح سے نبیوں کے بعد نبیوں کے جان نشینوں کو جنہوں نے قتل کیا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں نقل فرمایا کہ انہوں نے 43 انبیاء کو قتل کیا، 43 نبیوں کو. اور جو شخص نبیوں کی حمایت میں کھڑا ہوتا اس کو بھی قتل کر دیتے. 170 بزرگوار لوگوں کو جنہوں نے ان کے اس جرم کی مخالفت کی اور انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دیا، انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے پاکیزہ نبی کو انہوں نے قتل، حضرت زکریا علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبی کو آرے سے چیر دیا، 2 ٹکڑے کر دیے. اس قدر ظلم اور بربریت سے بھری تاریخ ہے اس قوم کی. اب اگلی بات سنیے گا، سورہ آل عمران میں بھی اس مضمون کو دہرایا اور سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ پاک نے اس مضمون کو دہرایا. فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ
وباءوا بغضب من اللہ۔ ان جرائم کی بنیاد پر میں نے کیا عرض کیا، کیا جرائم ہیں؟ علمی خیانت ہے، عملی خیانت ہے، اللہ کے احکام میں ہیلا سازی کرنا ہے، اللہ کے احکام میں بے جا سوال کرنے ہیں، اسی طرح سے انبیاء کا قتل ہے، انبیاء کے نائبین کا قتل ہے، سحر، جادو ان کا خاص وتیرہ تھا اس زمانے میں، جادو، اور آج بھی یہود دنیا میں جادو کے اندر مشہور ہے۔ پوری دنیا کو وہ سحر کے قبضے میں کرنا چاہتا ہے، سحر کے ذریعے سے اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی توہین، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین، اس قسم کے جرائم کے بعد اللہ پاک ذکر فرماتا ہے ضربت علیہم الذلہ، ان پر رسوائی اور ذلت کو تھوپ دیا گیا، گویا کہ ان کے منہوں پر اور ان کے چہروں پر، ان کے بدنما ماتھوں پر اللہ نے ذلت اور رسوائی کی مہر لگا دی۔ اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ ساتھ مزید کیا ہے؟ والمسکنہ، غربت کی مہر اللہ نے لگا دی، غربت کی مہر اللہ نے لگا دی، فقر کی مہر اللہ نے لگا دی، اور بزدلی ان کا خاص شیوا بن گیا۔ اس بزدلی کی میں تین مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اب یہ وہاں سے تاریخ آتے 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 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے اندر 3 یہود کے قبائل آباد تھے، 3 قبائل آباد تھے۔ ایک بنو قینقاع ایک قبیلہ تھا، ایک بنو نضیر ایک قبیلہ تھا، اور تیسرا بنو قریظہ۔ یہ 3 قبائل تھے۔ ان تینوں کے تینوں قبائل کے ساتھ مصالحت ہو گئی ہے، ایک شہری ہونے کے ناطے سے ان کے ساتھ مصالحت ہوئی، اور انہوں نے بھی مصالحت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ پہلا جو قبیلہ ہے بنو قینقاع، یہ زرگر قبیلہ تھا، سنار تھے، اور مدینہ کا اکثر طبقہ ان کا مقروض رہتا تھا۔ انہوں نے غداری کی مسلمانوں کے ساتھ۔ جنگ بدر کے بعد انہیں خطرہ لاحق ہونے لگا کہ اب جو حالات مشرکین عرب کے ساتھ پیش آئے ہیں، کہیں ہمارے ساتھ بھی یہی حالات پیش نہ آئیں، تو کہیں انہوں نے غداری۔ اور غداری کیسے کی؟ ایک مسلمان عورت کی توہین کی۔ کس طرح سے؟ ایک مسلمان عورت برسر بازار کسی اپنے حاجت کے لیے باحجاب ہو کر گئی، کسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک بدبخت نے اس خاتون کا برقع پیچھے کسی شے سے باندھ دیا۔ جیسے وہ اٹھی تو برقع کھچا تو چہرے سے برقع اتر گیا۔ تو اس بے حرمتی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ فرمایا، اور آپ نے ان کو ملک شام کی طرف جلا وطن کر دیا، صرف اس بنیاد، اس غداری کی وجہ سے، اس دھوکہ دہی کی وجہ سے۔ اور پھر جو دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، یہ وہ لوگ تھے، عجیب بات، حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے، اور یہ شام سے آ کر یہاں یثرب آباد ہوئے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں سن رکھا تھا، تورات میں یہ مضمون آ چکے تھے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے ہوں گے، اور یثرب مدینہ میں وہ ہجرت فرمائیں گے۔ اور ہجرت جب وہ کریں گے تو جو لوگ آگے ان کی مدد کریں گے، جو انصار بنیں گے، ان کے لیے جنت کی فضیلت ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے شام سے آ کر یہاں آباد ہو کہ ہم سب سے پہلے انصار بنیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو ان کو حسد کھا گیا کہ بھائی نہیں، ہم تو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یہ محمد جو نبی ہیں یہ ہمارے خاندان کے تو نہیں، یہ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہیں، یہ بنو اسماعیل یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لہذا ہمارا خاندان نہیں، ہم نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے غداریاں کرنا شروع کر دی، دھوکہ دہی کا تسلسل شروع کر دیا، اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا تو یہ کہنے لگے کہ آپ کا سابقہ اس سے پہلے مشرکین عرب سے پڑا ہے، قریش سے، ہمارے ساتھ اگر لڑائی ہوگی تو آپ دیکھ لیں گے،
प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, इनके किलों का मुहासरा किया गया और ये सब के सब बुज़दिल अंदर होके रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी खैबर की तरफ जलावतन कर दिया, बिल आखिर मजबूर हो गए जलावतनी पर। यूं मदीना तय्यबा इनकी बुराई से भी साफ और पाक हो गया। तीसरा तबका रह गया था बनु कुरैज़ा। तो बनु कुरैज़ा ग़ज़वा अहज़ाब के बाद अल्लाह पाक ने मदीना से उनका भी सफाया करा दिया और आयत आई फरीक़न तक़तुलून व तअसिरून फ़रीक़ा, जो इनमें से जंगजू हैं, लड़ाकू हैं, उनको कत्ल किया जाएगा और कैद किया जाएगा, औरतों पर किसी किस्म का तअर्रुज़ नहीं किया जाएगा। तो यूं समझिए कि मदीना तय्यबा इनके तीनों कबाइल से पाक और साफ हो गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत ज़हन नशीन कीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी दिन में जो अहम नसीहतें की थी, उनमें से एक नसीहत ये भी थी, अखरजुल यहूद वन नसारा मिन जजीरतिल अरब, अरब के इस जजीरे से यहूद और नसारा को निकाल, इसलिए कि ये मुसलमानों की रियासत को नहीं चलने देंगे, ये मुसलमानों में हमेशा इत्तेहाद नहीं होने देंगे। जहां उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद पैदा होता है वहां इन्हें खतरा लाहिक हो जाता है और वहां ये तरह तरह के हीले और हरबे इस्तेमाल करके उम्मत मुस्लिमा में इफ्तिराक पैदा करने की कोशिश करते। बात ये अर्ज कर रहा था, वाज में उसी जगह पर आता हूं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दी गई है। और सूरह आल इमरान में इस मजमून को और मजीद वजाहत के साथ अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया कि इन पर जिल्लत और रुसवाई को अल्लाह तबारक तआला ने मुसल्लत कर दिया। ऐनमा सुक़िफ़ू, दुनिया के जिस खित्ते में रहेंगे ये जलील और रुसवा और बुज़दिल और फ़क्र फाक़े में मुब्तला होकर ही रहेंगे। अब आगे दो बातें हैं समझने की। वो दो बातें समझने की हैं कि हम देखते हैं कि इस वक्त तो इनको उरूज हासिल है, इसराइल को उरूज हासिल है और दुनिया में उनको इख्तियार हासिल है और वो मुसलमानों का सफाया करने पर तुले हुए हैं, फ़लस्तीनियों का सफाया करने पर तुले हुए हैं। तो कुरान करीम तो ये कहता है कि इन पर जिल्लत थोप दी गई है, ये कभी इज्जत की जिंदगी से नहीं जी सकेंगे और इन पर फक्र फाका मुसल्लत कर दिया गया है और बुज़दिली इन पर मुसल्लत कर दी गई है। और एक और बुज़दिली की मिसाल सूरतुल माइदा में जिक्र फरमाई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे कहा था, ये चूंकि मिस्र में थे और मिस्र में कब आबाद हुए थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बरसरे इक़्तिदार आए थे तो ये शाम से मुंतकिल हुए सारे के सारे मिस्र में, और मूसा अलैहिस्सलाम की बिअसत मिस्र ही में हुई। जब फिरौन गर्क हो गया और अल्लाह पाक ने किताब अता कर दी, तौरात मिल गई, फिर इनसे ये कहा गया कि अब तुम बैतुल मक़दस को आजाद कराओ, कौम अमालिका वहां काबिज हो चुकी है और तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। इन अल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, वो अर्ज़ मुक़द्दसा अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुक़द्दर कर दी है, लेकिन तुम्हें लड़ना पड़ेगा कौम अमालिका से। तयशुदा बात है कि अल्लाह ये तुम्हें अता करेगा। उस वक्त उम्मत मुस्लिमा तो यही कौम थी ना, तो ये तुम्हारा किबला है, इसको तुम जाके आजाद कराओ, लेकिन सिर्फ एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें हाथ में हथियार लेना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कहा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे, या मूसा लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा, मूसा हम तो कभी भी नहीं जाएंगे, हमारी तौबा, हम तो वहां नहीं जा सकते। या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, अल्लाह ने लिख दिया तुम्हें जाना पड़ेगा। कहने लगे इन्ना फीहा कौमन जब्बारिन, मूसा वहां तो बड़ी सख्त कौम है, वहां तो बड़े जंगजू लोग हैं, बड़े लड़ाके लोग हैं और हम तो मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा फिर क्या करें, व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिनहा, हम उस वक्त तक अर्ज़ मुक़द्दसा में नहीं दाखिल होंगे जब तक वो खुद छोड़ कर ना चले जाए। बुज़दिली का ये हाल है। फ़इन यखरुजू मिनहा फ़इन्ना दाखिलुन, अगर वो कौम खुद छोड़कर कौम अमालिका वहां से चली जाती है तो फिर हम दाखिल हो जाएंगे, और अगर वो नहीं गए तो फिर हम नहीं जाएंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि भाई अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा करो और तुम्हें जाना चाहिए।
پھر کہنے لگے انا لن ندخلھا ابدا ما داموا فیھا، اے موسیٰ کبھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ قوم عمالقہ وہاں موجود ہے، ہم نہیں جائیں گے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اچھا پھر کیا ہے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، دونوں جا کے لڑو، ہم تو نہیں جائیں گے۔ اس قوم کی بزدلی اور اخلاق کی پستی کا یہ حال ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اگر نہیں جاتے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال تک اب یہ اس بستی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یتیہون فی الارض، میدان تیہ کے اندر اللہ نے ان کو میدان تیہ میں پابند کر دیا، پھر بھی اللہ کے انعامات اترتے رہے۔ میدان تیہ میں من و سلوہ، آسمانی غذائیں ان کے لیے اتری۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ، اور اللہ پاک نے سائے کے لیے بادل لایا ہے، اس بادل کے نیچے سائے میں بیٹھتے، اور اللہ پاک نے اتنے احسانات کیے لیکن ان ظالموں نے وہ بات نہ مانی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں جلیل القدر پیغمبروں کا انتقال اسی جگہ پر ہوا، میدان تیہ کی زمین میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ میں یہاں نہیں مرنا چاہتا، میں اس ارض مقدسہ کے قریب مرنا چاہتا ہوں جس جگہ آپ نے مجھے جانے کا میری قوم کے ساتھ حکم دیا ہے۔ قوم تو نہیں جانے کو تیار، لیکن اے اللہ میں وہاں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا، زمین سمٹ گئی اور موسیٰ علیہ السلام ارض مقدسہ کے قریب پہنچے اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض ہوئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں وہ ٹیلہ دکھاتا، اس ٹیلے کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ٹیلے کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اللہ کے حکم سے نشاندہی فرمائی۔ تو ان سارے حالات کو ذکر کرنے کے بعد جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ان پر ذلت اور رسوائی مقدر کر دی گئی ہے، ہاں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اگر یہ جئیں گے تو دو طرح سے دنیا میں جی سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ کا عہد ہوگا کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور اگر مسلمانوں کے ساتھ یہ لڑیں گے تو مسلمان ان کے بچوں اور ان کی عورتوں پر حملہ نہیں کریں گے اور ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ لوگ اس طرح سے اللہ کے عہد کی وجہ سے بچ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے اس دین میں یہ بات لازم ہے کہ جہاں امت مسلمہ حملہ کرے گی کسی قوم پر، کسی کافر قوم پر، ان کے بچوں کو قتل نہیں کرے گی، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرے گی، بوڑھوں سے جو لڑائی میں شریک نہیں ہیں ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت یہ بد نصیب جو کچھ کر رہے ہیں، بدبخت جو کچھ کر رہے ہیں، یہ تو بین الاقوامی قوانین کے مطابق بھی درست نہیں ہے۔ کسی ہسپتال پر حملہ کرنا اور معصوم بچوں کی جانوں کو لینا اور معصوم بچوں کی جانوں کے چیتھڑے اڑ جائیں اور خون میں نہا جائیں وہ بچے، ایک لمحے تصور تو کرو، یہ انسانیت، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ایک انسان جس کے اندر ترحم ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، وہ ایک سانپ کے بچے پر بھی ترس کرتا ہے، ایک بھیڑیے کے بچے پر بھی ترس کرتا ہے، ایک بچھو کے بچے پر بھی آدمی ترس کر لیا کرتا ہے۔ چلو جی بچہ تو بچہ ہے، لیکن یہ ظالم اس وقت مسلمانوں کے بچوں پر رحم نہیں کر رہے، مسلمانوں کے بچوں پر ترس نہیں کر رہے، عورتوں کی چھاتیوں کے ساتھ بچے لگے ہوئے اور چھاتیوں سے نکال کے وہ لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، کہاں یوں اگر اللہ کے عذاب سے یہ بچیں گے تو بچ سکیں گے۔ اور نمبر دو، دوسری بات، اس وقت جو اسرائیل کی صورتحال ہے، قرآن کی یہ آیت ٹھیک ان کے حالات پر چسپاں ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اگر کوئی قوم ان کی حمایت کرے گی تو کچھ جی سکیں گے، ورنہ دنیا میں نہیں جی سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں سب، اسرائیل یورپ کی چھاونی ہے اس وقت، اور اسے ممالک کی امداد حاصل ہے، اور
یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ان ممالک کی امداد اس کے پاس نہ ہو، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کریم کا فیصلہ برحق ہے، بجا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن دوسری طرف امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس وقت بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالمی بھائی چارگی کے متعلق، انسانی اور امتی مسلمہ کے بھائی چارگی کے متعلق آپ کے الفاظ ذہن نشین فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین، سارے کے سارے انسانوں کی مثال، چاہے وہ ایشیا کا ہو، چاہے وہ یورپ میں رہنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ افریقہ میں رہنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ سرخ ہو، چاہے وہ سفید ہو، سب کے سب مسلمان، فرمایا فی توادہم، باہمی محبتوں میں، وتراحمہم، اور ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کا پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ آنکھ میں تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ اور رات کی بے آرامی، رات یہ آدمی نہیں سویا، کیوں جی؟ ٹانگ میں درد تھا، رات نہیں سویا۔ سونے کا تعلق ٹانگ سے کیا ہے؟ لیکن ایک جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے اور بے خواب ہو جاتا ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا امت مسلمہ کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک مسلمان اگر پریشان ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی پریشان ہونا چاہیے۔ کسی ایک خطے میں اگر امت مسلمہ کو مارا جا رہا ہے، ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، تو دوسرے مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، اس وقت مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق آواز اٹھائے۔ نمبر 2، مسلمان کے پاس دعا ایک مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، آپ روزانہ کم از کم یہ کام تو کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اسی کا مکلف بنایا گیا ہے جس کی اس کے اندر طاقت ہے۔ اگر دعا بھی نہ کی تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم اتنے بے رحم ہو گئے تھے، تم اتنے بے رحم ہو گئے تھے کہ اپنے مسلمانوں کے بارے میں کوڑے بھی نہیں ہو، تم ایک دن رات کو پریشان بھی نہیں ہو، تم نے اپنی آرام گاہوں کے اندر یہ بھی نہ سوچا کہ آج وہاں فلسطین میں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ اس لیے کم از کم دعا تو ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الدعاء صلاح المؤمن، مسلمان کا مؤثر ترین ہتھیار دعا ہے۔ اسباب، مادی اسباب بھی ہیں، لیکن مسلمان کا مؤثر ترین ہتھیار وہ دعا ہے۔ اور تیسرا کام آپ کو اور مجھے یہ کرنا چاہیے کہ جو ان ممالک کی مصنوعات ہیں، اسرائیل کی مصنوعات ہیں، ان مصنوعات سے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ اور میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں مثال دیا کرتا ہوں۔ آپ گھر سے باہر نکلے، ایک دکان ہے، 2 دکانیں آپ کے سامنے، دونوں مسلمان ہیں، ایک نے آپ کے بچے کو پیٹ دیا ہے، مارا ہے، آپ نے 50,000 کا سامان آج لینا ہے، آپ کہیں گے اس سے نہیں لوں گا، میں اس کو مالی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا، اس نے میرے بچے کو کیوں پیٹا؟ حالانکہ اس سے خریدنا ناجائز نہیں ہے، اس سے خریدنا حرام نہیں ہے، لیکن اس نے آپ کے بچے پر زیادتی کی ہے، آپ اس وجہ سے طیش میں آ کر اس سے خریداری نہیں کر رہے۔ تو جو پوری امت مسلمہ کے بچوں کا قاتل ہے، تو ان کی چیزوں کو کیوں خرید کر ان کو منافع پہنچا رہے ہو؟ کیوں منافع پہنچا رہے ہو؟ کیا وہ اشیاء جو ہم ان کی لے کر خرید کر استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی اشیاء ہوں یا دیگر استعمال کی اشیاء ہوں، کیا وہ ہمارے ملک میں نہیں بنتی؟ اگر بنتی ہیں تو اپنے ملک کو فائدہ پہنچاؤ۔ کیا ضرورت ہے یہودیوں کو فائدہ پہنچانے کی؟ مالی امداد کیوں کرتے ہو؟ یہی مالی امداد کل امت مسلمہ کے خلاف استعمال ہوگی، یہی مالی امداد امت مسلمہ کے خلاف استعمال ہوگی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معرکہ تھا، معرکہ بدر، آپ جانتے ہو کیوں ہوا تھا؟ معرکہ بدر، یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا، تجارتی قافلہ،
آپ اس قافلے کو لینے کے لیے آگے بڑھے تھے، کیونکہ اس قافلے کے اندر جتنا مال تھا اس سے قریش کا کو استحکام حاصل ہونا تھا اور ان کی عسکری طاقت مضبوط ہونی تھی اور وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پیش قدمی کی تھی کہ کفر کی طاقت تمہارے مقابلے میں معاشی استحکام اسے حاصل نہ ہو۔ تو آج تو ہم خود معاشی استحکام ان کو دے رہے ہیں، اپنے ملک کو ہم خود کمزور کر رہے ہیں، اپنے ملک کا خود نقصان کر رہے ہیں اور دیگر ممالک کو اور کفریہ طاقتوں کو ہم اوپر لا رہے ہیں۔ کم از کم ہر آدمی یہ سوچے کہ میں بائیکاٹ کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے میرے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ بہت بڑا اثر ہوگا، بہت بڑا اثر ہوگا۔ اگر امت مسلمہ اس پر آ جائے، میک ڈونلڈ کا کوئی کھانا کوئی ضروری ہے آپ کے لیے؟ اس کے بغیر ہم نہیں جی سکیں گے۔ کوک پینا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم نہیں جی سکیں گے کیا؟ اس کے بغیر ہماری موت ہو جائے گی۔ ہماری ہر تقریبات کے اندر یہ چیزیں کیوں ہیں؟ آج ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں اس وقت حلال حرام کی بحث نہیں کر رہا، میں اس وقت بات یہ کر رہا ہوں کہ ان ممالک کو جو مسلمانوں کا خاتمہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ نہیں ہو سکے گا، یہ اللہ پاک کی امت مسلمہ کے ساتھ بہرحال مدد ہے، لیکن امتحان ہے اس وقت۔ یہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ان بیچاروں کے لیے بھی امتحان ہے۔ وہ تو امتحان میں کامیاب ہوں گے اور ہوئیں گے، لیکن میں اور آپ کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں، یہ سوال ہے۔ یہ ہمارا سوال ہے ہم سے، ہم خود اپنے گریبانوں میں جا کے۔ تو اس لیے ایسی تمام مصنوعات سے ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔